بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ولاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان، جسے انگریزی میں ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کہا جاتا ہے، اس نے 2023 میں پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق رپورٹ جاری کی ہے، جس میں اس نے قومی اسمبلی میں بلوں کی منظوری اور ٹرانسجنڈر ایکٹ کو غیر اسلامی قرار دینے پر اعتراض کیا ہے۔ یعنی انسانی حقوق سے متعلق اس کی یہ اعتراضات ہیں۔ عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی غیر مصدقہ ہلاکتوں پر ماتم کیا گیا ہے۔ دہشت گرد حملوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدیوں کا ذکر ہے۔ 226 خواتین کے غیرت کے نام پر قتل ہونے کا، 277 خواتین کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا، خواجہ سراؤں کے ساتھ جنسی زیادتی کے 9 واقعات کا ذکر ہے۔ قطع نظر اس کے کہ اس رپورٹ کے ذرائع کیا ہیں، انسانی حقوق کمیشن کی یہ رپورٹ مذہب کی جبری تبدیلی کے 136 جھوٹے واقعات کے گرد گھومتی ہے۔ ہم اس کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پاکستان کا یہ نام نہاد انسانی حقوق کمیشن لوگوں کے حیوانی حقوق کی بات کرتا ہے۔ پاکستان کے عوام کی اکثریت اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنا چاہتی ہے، جس کو روکا جاتا ہے۔ ایک طرف تو جمہوریت کی بات ہوتی ہے، لیکن جب جمہور عوام چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام نافذ ہو، تو اس کو روکنے کے لیے اس قسم کی تنظیمیں کام کرتی ہیں۔ ہم اس موضوع پر بھی بحث نہیں کرتے، لیکن اس انسانی حقوق کمیشن نے کبھی کسی عدالت میں یہ چیلنج نہیں کیا کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو مہنگی بجلی فروخت کی جا رہی ہے، اور ٹیلی فون اور بجلی اور گیس کے بلوں پر انکم ٹیکس وصول کرنا اور سرکاری افسران کو مفت بجلی، مفت پیٹرول اور مفت گیس کی فراہمی انسانی مساوات کے خلاف ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، اور آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے، کہ جس کے اندر یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ تمام شہریوں کو مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 3 اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ مملکت استحصال کی تمام اقسام کے خاتمے اور اس بنیادی اصول کی تدریجی تکمیل کو یقینی بنائے کہ ہر کسی سے اس کی اہلیت کے مطابق کام لیا جائے اور ہر کسی کو اس کے کام کے مطابق معاوضہ دیا جائے۔ کیا اس پیمانے پر سرکاری ملازمین جو بہت زیادہ اونچی تنخواہیں پاتے ہیں، ان کے کام کو جانچا گیا؟ آئین کا آرٹیکل نمبر 4 کہتا ہے کہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے۔ کیا کبھی ایسا ہوا؟ آئین کا آرٹیکل نمبر 9 کسی شخص کو زندگی یا آزادی سے محروم نہیں کیا جائے، اس کی ضمانت دیتا ہے، سوائے اس کے کہ قانون اس کی اجازت دے۔ یہی ضمانتیں اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی دی گئی ہیں۔ آئی ایم ایف کی جن شرائط کے تحت ناجائز طور پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، وہ تمام کی تمام دستور پاکستان کے خلاف ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 9 میں زندگی اور آزادی کی جو ضمانت دی گئی ہے، اس کو آئی ایم ایف کی شرائط مان کر سلب کر لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے انسانی حقوق کی 75ویں شق میں معیشت میں انسانی حقوق سے متعلق کی بات کی گئی ہے، اور اس کے اندر یہ ساری باتیں لکھی گئی ہیں۔ آر سی پی نہیں، بلکہ ہیومن رائٹس واچ، جو کہ ایک عالمی ادارہ ہے، اس نے بتایا کہ عالمی بینک اور آئی ایم ایف کی پالیسیاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتی ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ آئی ایم ایف نے کینیا میں غریب کو غریب تر بنا دیا ہے، اور آئی ایم ایف کی پالیسیوں کے نتیجے میں کینیا میں لوگوں کی زندگی کا بڑا حصہ ایندھن اور ٹرانسپورٹ اور بجلی کے بلوں پر خرچ ہوتا ہے، اور کئی خاندان ہفتے میں 1 یا 2 دن بجلی کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن کے کرتا دھرتا تو اونچے اونچے بنگلوں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے افسران کی اولادیں ہیں، اور ان کا آدھا خاندان ملک سے باہر کسی مغربی ملک میں رہتا ہے، چاہے وہ یورپ ہو یا امریکہ۔ انسانی حقوق کا یہ نام نہاد کمیشن پاکستان میں ہم بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف اور عالمی ساہوکاروں کا ایجنٹ ہے، جو پاکستان میں نان ایشو پر تو بات کرتا ہے، لیکن اصل حقائق پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو ہیومن رائٹس واچ نے لکھا ہے۔ آپ کو کچھ ہی اپنا اپنا سا لگے گا، ہمارے جیسا لگے گا، ہمارے ملک جیسا۔ الفریڈو 12,000 کینیائی شلنگز یعنی تقریباً $80 ماہانہ کماتا ہے۔
اس رقم میں اس کا گھر چلانا بہت مشکل ہے، لہذا وہ صرف روزانہ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے۔ کیونکہ کینیا میں IMF کے پروگرام کے نتیجے میں بجلی اور ٹرانسپورٹ بہت مہنگی ہو گئی ہے اور ایندھن پر ٹیکس لگا ہوا ہے، اس کے گھر پر بجلی کا استعمال کم ہو گیا ہے۔ ہفتے میں 2 دن وہ بجلی استعمال کرتا ہے۔ بچے اسکول بس میں زیادہ کرایہ نہیں دینے کی وجہ سے اسکول سے 2 دن کی چھٹی کرتے ہیں۔ لیکن انسانی حقوق کمیشن پاکستان کو تو اسلام دشمنی سے فرصت ملے تو کوئی بات ہے، پاکستان کے حقیقی مسائل پر تو اس نے کبھی توجہ دی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غیر مسلم اسے فنڈ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ انسانی حقوق کا نہیں، عقیدے کا معاملہ ہے، اس پر وہ ساری دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان ان کا ترجمان بنا ہوا ہے، اور کوئی مفت میں ترجمان تو نہیں بنتا۔ کیا یہ چونکنے والی بات نہیں ہے کہ ہر سال ان کا موضوع ہمیشہ پاکستان اور اسلام دشمنی رہا ہے؟ پاکستان کے عوام کے لیے کوئی خیر کا کام انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ FBI نے نان فائلرز کی موبائل سمیں بند کرنے کی بات کی ہے، بلکہ اس پر دباؤ ڈال کر کام کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ یہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ایک شخص موبائل فون خریدتا ہے، اس کا ٹیکس ادا کرتا ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے پری پیڈ یا پوسٹ پیڈ بل ادا کرتا ہے، اس پر ٹیکس دیتا ہے۔ اگر وہ اپنا سالانہ گوشوارہ نہیں جمع کراتا تو یہ FBI کی غلطی ہے۔ FBI 80% ٹیکس تو بلا واسطہ یعنی انڈائریکٹ وصول کرتا ہے، اور ڈائریکٹ ٹیکس وہ وصول نہیں کر پاتا۔ یہ اس کی خرابی ہے، اس کی خامی ہے۔ ایسے ادارے کی جانب سے یہ شرط لگانا کہ آپ فائلر بنے اور نان فائلر نے، جو پہلے ہی 80% ٹیکس جو ہے وہ ان لوگوں سے وصول کر رہا ہے جن پر یہ ٹیکس قانوناً لاگو ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ جبراً ٹیکس وصول کرتے ہیں، چاہے وہ شخص ٹیکس نیٹ میں ہے یا نہیں ہے۔ کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ HRCP بجلی کے بل پر، پیٹرولیم پر 250 سے 300% تک ٹیکس لگے ہوئے ہیں۔ کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اور اب FBI ٹیکس وصول کرنے کے لیے چور دروازے ڈھونڈ رہا ہے۔ HRCP نے کبھی اس پر احتجاج نہیں کیا، کوئی ہنگامہ نہیں کیا۔ کوئی ملک میں آئے تو موبائل فون کی سروس بند کر دی جاتی ہے، جس سے لوگوں کی معاشی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں۔ کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ جلد سے جلوسوں کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی جاتی ہے، شہر میں ڈبل سواری پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اس لیے کہ حکومت اپنی رٹ قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ پولیس اور سیکورٹی ادارے نااہل ہیں، لیکن HRCP کو صرف ان موضوعات میں دلچسپی ہے جس پر اسے US اور CIA اور موساد اور را اور قادیان سے فنڈنگ ہوتی ہے۔ ہمارا مخاطب صرف HRCP نہیں ہے، سیاسی جماعتیں ہیں، اسلامی جماعتیں ہیں، فلاحی تنظیمیں ہیں۔ ان سب کو چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کی ان خلاف ورزیوں پر اپنی آواز بلند کریں۔ یہ جو مختلف شہروں میں جگہ جگہ مفت کھانے کھلانے والے بیٹھے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس قوم کو بھک منگا بنا رہے ہیں، اور اس بھک منگا بنانے میں IMF اور FBI اور ان فلاحی تنظیموں کا بھی ہاتھ ہے۔ پاکستان کینیا نہیں ہے، یہاں لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اگر کوئی ایسی تحریک چل پڑی جو اس افلاس کے خلاف ہو جو حکومت اور IMF کی شرائط کے نتیجے میں پیدا ہوگا، اور اس کی قیادت کسی بھی سیاسی جماعت کے ہاتھ میں نہ ہوگی، تو سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا اور لوگ انقلاب فرانس کو بھول جائیں گے۔ IMF سے معاہدہ کرنے والوں کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے کہ اگر ایسا ہوا تو انہیں دنیا کے کسی کونے میں جگہ نہیں ملے گی۔ کیا ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان نہیں جانتا کہ مراعات یافتہ طبقہ انسانی حقوق کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے؟ اس نے کبھی بھی اپنی رپورٹ میں اس چیز کا ذکر نہیں کیا۔ اسے تو ہمیشہ یہ فکر رہی ہے کہ قادیانیوں کو یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں تسلیم کرتے، اور پاکستان کو وہ ایک جنسی جنونی ملک ثابت کرنے کے لیے چند واقعات کو ساری دنیا کے سامنے بڑا چڑھا کر پیش کرتی ہے۔ لیکن اجتماعی طور پر عالمی ساہوکار ادارے، حکومت پاکستان کی وزارت خزانہ، FBI اور IMF، ورلڈ بینک جو زیادتی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، ان کی طرف اس کی نظر نہیں جاتی۔
ہماری اس رپورٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے، ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔